اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بچوں، تمام روئے زمین کے انسان دوستوں اور جنات دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ہدیت اللہ، میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سورت نمبر 28 جس کا نام سورہ قصص اور اس کی آیت نمبر 42 کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، انسانوں میں کیا کیا، انسانوں کے لیے اس میں کیا کیا ہدایت کا پیغام ہے، دنیا میں اور آخرت میں جو دنیا میں بھٹکے ہوئے انسان ہیں ان کے لیے پیغام کیا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کیا میسج ہے، تو قرآن مجید کی تمام آیات کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ کے آخری نبی کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر کے توسط سے چاروں ائمہ، خلفائے راشدین، صحابہ دین، بزرگان دین، 12 ائمہ، تمام صالحین مرد اور صالحین عورتوں کے توسط سے اس پہ روشنی ڈال رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، درود شریف پھر پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور ان کی آل و اولاد کے اوپر اپنی تمام رحمتوں کی تعداد کے برابر۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو میں تفسیر ابن کثیر جن کے نام لیے ان کے توسط سے پیش کر رہا ہوں۔ اگر یہ اچھی لگے تو اس پہ غور کرنا، فکر کرنا اور اس کو بار بار سننا۔ اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو، انسانوں کو اور جنات کو ہدایت دے۔ سورۃ القصص قرآن مجید کی 28 نمبر سورت اور اس کی آیت نمبر 42 کی تلاوت اور ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ہم من المقبوحین۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 42 کی میں نے تلاوت فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی وہ بدحال اور راندہ درگاہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ القصص کب نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی 28 نمبر سورت، یہ مکی سورت ہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق یہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیت نمبر، اس سورت کے اندر 88 آیات ہیں۔ نام اس کا القصص کیوں رکھا گیا؟ القصص کا مطلب ہے واقعات بیان کرنا۔ اس صورت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، فرعون کا ظلم، قارون کا انجام اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے قصے بیان ہوئے ہیں۔
اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ القصص رکھا گیا۔ آیت نمبر 42، اس آیت کا تعلق فرعون اور اس کے ساتھیوں سے ہے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، بس ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا۔ پھر آیت نمبر 42 میں فرمایا دنیا میں بھی ان پر لعنت رہی اور آخرت میں بھی ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرعون اور اس کے پیروکاروں کو پر دنیا میں اللہ کی لعنت، لوگوں کی نفرت اور بدنامی مسلط کر دی گئی، اور قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے دور اور رسوا ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر سورہ قصص آیت نمبر 42، یعنی دنیا میں بھی ان کا انجام عبرت بن گیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ قرآن مجید دیگر آیات سے اس کی وضاحت فرعون کی دنیاوی تباہی فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 40 اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 98، یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں جہنم میں لے جائے گا۔ لعنت دنیا اور آخرت، واتبعوا فی ھذہ لعنۃ ویوم القیامہ، ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ میرے بھائیوں، یہ میں سورہ قصص کی آیت نمبر 42 کی تشریح کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا ہے ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 99 کا ترجمہ ہے۔ دنیا میں بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے پیغام، یہ آیت صرف فرعون کی تاریخ نہیں بلکہ ہر زمانے کے انسان کے لیے نصیحت ہے جو فرعون جیسے کام کرتا ہے۔ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ سورہ نازعات آیت نمبر 24۔ تکبر انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ حق کو جان کر انکار کرنا ہلاکت ہے۔ فرعون حق کو پہچانتا تھا مگر ضد کی وجہ سے انکار کرتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بَہَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 14۔ ظالم قیادت سے بچو۔ فرعون صرف خود گمراہ نہ ہوا بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ آج بھی گناہ کی دعوت دینے والے، دین سے دور کرنے والے
جھوٹے نظریات پھیلانے والے لوگوں کو سوچ سمجھ کر ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ آخرت کے لیے پیغام یہ ہے، اللہ کا عذاب یقینی ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال کی آیت نمبر 8۔ قیامت میں عزت صرف تقوی والوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب تک موت نہ آ جائے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحت دی، زندگی دی، ہدایت دی، ایمان دیا، مسلمان پیدا کیا، وہ ہر ٹائم توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے توبہ کے لیے ساری رات کھلے ہیں، سارا دن کھلے ہیں۔ جب موقع ملے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں۔ انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، بد کردار ہے، ڈوبا ہوا ذلت میں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے اللہ کے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام اور امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ خلفائے راشدین کے اقوال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا محاسبہ خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا دھوکہ ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ دنیا کے لیے ایسے عمل کرتے ہیں جیسے ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور آخرت کے لیے ایسے جیسے کل مر جائیں گے۔ آئمہ اربع کی نصیحت۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لے جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنت نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا چند دنوں کی آزمائش ہے، صبر اور اطاعت کے ساتھ اسے گزارو۔ صحابہ کرام اور صالحین کا سبق۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرعون کے انجام سے یہ سبق لیا، ظلم سے بچو، تکبر سے بچو، حق قبول کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ۔ 12 ائمہ اور اہل بیت۔ اہل بیت اطہار نے ہمیشہ توحید، تقوی، عدل، صبر اور اللہ کی اطاعت کی تعلیم دی۔ انہوں نے دنیا کی ظاہری شان و شوکت کی بجائے آخرت کی کامیابی کو اصل کامیابی قرار دیا۔ آج کے مسلمانوں، غیر مسلموں اور تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے۔ سورہ قصص کی یہ آیت اعلان کرتی ہے، طاقت ہمیشہ کامیابی کی ضمانت نہیں، مال و دولت انسان کو نہیں بچا سکتے، تکبر ہلاکت کا راستہ ہے، حق کو قبول کرنا نجات کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلی ہے۔ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت۔ ترجمہ: اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، ہمیں عافیت عطا فرما، ہماری سرپرستی فرما، ہمارے والدین، اولاد، بہن، بھائیوں، عزیز و اقارب، دوستوں اور تمام اہل ایمان کو ایمان، تقوی، صحت، حلال اور کشادہ رزق عطا فرما، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، جو بھی اس دعا میں شامل ہوئے وہ آمین کہیں، آمین کہیں، آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو
اس کو بار بار سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو، یہ چھوٹی سی ویڈیو تقریباً 15 منٹ کی ویڈیو ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخر میں درود شریف پھر پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد قطرات الامطار۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر اس روئے زمین کی بارش کے قطروں کی تعداد کے برابر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔